تو یہ چیزیں بھی ادب صرف وہاں کا نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں میرے پاس مثلا ایک وفد آیا، جی اس دفعہ ہم نے وہاں عشرہ بسر کیا ہے رمضان کا، تو ہم چاہتے تھے کہ مفتی صاحب آپ ذرا شہر مدینہ کے کچھ آداب ہمیں لکھ دیں. تو میں نے کہا کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں شہر مکہ کے آداب بھی اس میں شامل کر دوں. غور کیا آپ نے؟ یعنی ہمارا حال تو یہ بن گیا کہ ہم تو شہر مدینہ کے آداب کی بات کرتے ہیں. نہیں بھائی میری بات سمجھو، پوری زمین کے آداب کی بات کرو. ہاں وہاں جا کے اور زیادہ احترام کرو، اور زیادہ احترام کرو. تو الحمدللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اس زمین پر تشریف فرما ہے، اور پوری زمین سے آپ تیمم. بعض اوقات لوگ اب تو میں جاتا نہیں، ورنہ کہتے تھے جی آؤ مسجد کا سنگ بنیاد رکھنا ہے، افتتاح کرنا ہے. تو میں اس موقع پر بھی یہ بات میں کہہ دیتا تھا، اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم مسجد بنائیں، بے شک دیواریں بنائیں، لیکن افتتاح ہم نہیں کر سکتے. افتتاح رسول پاک کر گئے ہیں. جو میری سمجھ آئی دین کی، جو مجھے دین کی سمجھ آئی ہے نا، کہ افتتاح رسول پاک کر گئے ہیں، میں کیا کروں گا افتتاح؟ میں تو ایک گوشے کا احاطہ کر کے اس کو ایک مسجد کی شکل بنا سکتا ہوں، ورنہ پوری کائنات کو حضور کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جائے مسجد بنا دیا. یہ تو میں اور آپ اس کو پاک اور ناپاک کرتے ہیں. تو ہم ان چیزوں کا شعور حاصل کریں. ابھی مثلا رمضان شریف ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے محض رسماً، اسی لیے میں یہ 2-3 جمعے اگر آپ نہیں پڑھ سکے تو سنیں. میں آپ کو پیٹتا رہا ہوں، کہتا رہا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ رمضان کے عاشق نہ بنو، اللہ کے عاشق بنو. میں تو کہتا ہوں، صاف کہتا ہوں، آپ صاف کہتا ہوں، میں صاف کہتا ہوں، نمازوں کے عاشق نہ بنو، ورنہ ہم تباہ ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں. ہماری بھی منزلیں ہیں، کوئی ہماری منزلیں اللہ، اور وہ ہر جگہ پر موجود. رمضان مثلا رمضان جائے گا، تم کہو گے اللہ بھی چلا گیا. کتنا ہم فراڈ اپنے ساتھ کرتے ہیں، کتنا ہم دھوکہ کرتے ہیں. تو اللہ کریم کی رحمت بخشش لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی قرآن پاک کی پوری صورت ہے. اور پھر وہ رات کیسی ہوگی یار، کتنی عظمتوں والی رات ہوگی کہ جس کی تلاش مصطفیٰ کرتا. یہاں کچھ مطلب یہ ذہن بھی چیزیں رکھیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شے افضل ہو تو اس کو آدمی تلاش کرے. دیکھو نا، میں ایک آپ بڑی سادی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. بس صفا مروہ پہ دوڑنا، صفا مروہ لے لو. اب کوئی ہمارا کوئی عقیدہ ہے کہ صفا مروہ حضور سے اعلیٰ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اوے ہم تو کعبہ کی عمارت کو حضور سے افضل نہیں سمجھتے. صفا و مروہ تو کہیں رہ گئی، بلکہ جو امت کے مجتہدین ان کا اجماع ہے کہ جو زمین کا ٹکڑا سرور عالم کے جسم کو بوسہ دے رہا ہے وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے. تو پھر اس کا مقابلہ کیا کس؟ باقی شہر مدینہ کی یا شہر مکہ کا اختلاف ہے کہ کون سا اعلیٰ ہے، کون سا افضل ہے. ہمیں اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. میں تو ہمیشہ آپ کو سبق دیتا رہتا ہوں کہ مکے کی گلی نصیب ہو جائے، مدینے کی نصیب ہو جائے، شکر ہے. ہم ان دونوں شہروں میں اللہ کرے ہمیں زیارت ہی نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے. ہم اس چیز سے نہ الجھیں، ان معاملات میں نہ پڑیں خدا را، کیونکہ یہ بڑے اونچے لوگوں، یہ مالک کا کام ہے کہ وہ کہے جی مجھے کس سے زیادہ محبت ہے کیا نہیں ہے. وہ ہمیں تو کسی کی نصیب ہو جائے. تو سرور عالم ایک آدمی کا میں نے سفر نامہ پڑھا، وہ کہتا ہے میں صفا و مروہ پہ دوڑا نہیں. صفا و مروہ پہ دوڑتا ہے نا حاجی عمرے کے لیے، حج کے لیے، وہ کہتا ہے میں دوڑا نہیں. تو میں حیران ہوا. میں نے کہا یار تیری حیثیت کیا ہے؟ وہ ہستی نہ دوڑتی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چھڑا دیتا، لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں حضرت حاجرہ دوڑی ہیں وہاں رسول پاک دوڑے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام ہیں. اور قرآن پاک ایک جملہ ہے نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اے اہل ایمان تم بعد میں ان چیزوں پر ایمان لائے ہو، میرا محمد پہلے ایمان لایا ہے. اور حضور حجر اسود کا بوسہ، حضور پونا گھنٹہ اس کا بوسہ لیتے ہیں. بھائی کیوں؟ کہ اللہ کے احکام ہیں. ہم بھی ان چیزوں کا احساس کریں. تو وہ لیلۃ القدر
حضور باقاعدہ آخری عشرہ آپ باقاعدہ آپ جانتے ہیں اعتکاف بیٹھتے، آپ باقاعدہ اعتکاف کرتے، اور اب اعتکاف والی بھی جو جڑ ہم نے نکالی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس چیز کو ہی معاف کر دے تو بڑی بات ہے۔ لوگوں اعتکاف نہیں رہ گئے، میلے بن گئے، ہم نے عبادات کو برباد کیا۔ یار مجھے بتاؤ، ساری کائنات کی معرفت ایک طرف، نبی کریم کی خاک ایک طرف، حضور کی بھائی یار باقی عرفاء کو چھوڑیں آپ، انبیاء علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اگر سرور عالم کی ظاہری حیات کا تمہیں موقع ملے تو تم سب نے اپنی نبوتیں رسالتیں چھوڑ کر نبی کریم کا معاون بن جانا۔ اور ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں تورات وغیرہ کے تھے نا اوراق، کیونکہ وہ احد جایا کرتے تھے، ان کی زمین تھی تو درمیان میں ان کا مدرسہ تھا، وہاں سے انہوں نے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا ضرورت پڑ گئی فاروق اعظم؟ تو اگلا ایک جملہ حدیث میں فرمایا، فاروق اگر وہ موسیٰ جس پر یہ کتاب نازل ہوئی، وہ موسیٰ جانتے ہو پیغمبر اللہ کے حضرت موسیٰ، اگر وہ زندہ ہو کر آج آ جائے اسے بھی محمد کی اتباع کرنا پڑے گی۔ یہ شان بخشی ہیں اللہ نے، یہ شان بخشی۔ کوئی اس کو کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ انہوں نے اس ہستی کو کیوں نہیں میں اور آپ دیکھتے کہ اس نے اعتکاف کیسے کیا؟ پڑھ لو، تفصیلات موجود ہیں، میں نے وہ کتاب لکھی پوری حضور رمضان کیسے گزارتے، اس میں آپ باقاعدہ خیمہ لگا کے اعتکاف۔ مجھے بتاؤ مثلا آپ کھلے عام بیٹھ جاتے، کوئی ہے کائنات کی کوئی چیز جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی؟ کچھ بھی نہیں، لیکن خیمہ لگایا، خیمہ۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نا کہ رات مسجد میں تو دن خیمے میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے نا آپ خیمے میں۔ اس کی حکمت بھی بڑی واضح ہے کہ مسجد رات کو خالی ہو جاتی ہے، دن کو آنا جانا ہوتا ہے، فرق ہے نا۔ آپ فجر پڑھ کے نا رات آپ نے بسر کی، پہلی رات آپ نے صبح جب آپ خیمے کے پاس گئے تو ارد گرد 5-7 خیمے، اور تو پوچھا آپ نے کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کی بیویاں بھی چاہ رہی ہیں کہ ہمارے حضور اعتکاف بیٹھ رہے ہیں تو ہم بھی اعتکاف بیٹھ رہے ہیں۔ اس سال حضور نے اعتکاف قضا کر دیا، فرمایا یہ گھر کا ماحول بن گیا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ کون ہستی کون سی ہے؟ ذرا دیکھو نا ہستی کون سی، اور آپ جناب میلے لگائے بیٹھے ہیں، موبائل سے جناب پوری دنیا سے رابطہ رکھے، اخبار آپ پڑھتے ہیں، جلسے آپ کر رہے ہیں، سارا کچھ آپ کر رہے ہیں۔ سنو امام مالک کا، امام مالک کی تحقیق اس بارے میں نے پڑھی، میں حیران ہوں۔ امام مالک آپ جانتے ہیں وہ کس شان کا بزرگ ہے؟ اس واحد امت میں واحد بندہ ہے جس کو بالغ ہونے سے لے کر آخری دن تک، موت کے دن تک ہر رات نبی کریم کی زیارت نصیب ہے۔ کو کائنات میں ہے، کو کائنات میں کتنی کرنے بازیاں ہیں، کتنا اس کا ادب ہے یار۔ میں نے امام مالک کا پڑھا، اس سے کسی بچے نے پوچھا کہ جی معتکف آدمی کیا کرے، تو آپ نے فرمایا غور کرو یار، آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں اعتکاف والا ہو، رب ہو، اور فرمایا کہ وہ دوسرے کو قرآن و حدیث بھی نہ پڑھائے۔ غور کرو آپ، غور کرو، فرمایا قرآن و حدیث بھی نہ پڑھائے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا تعلق ٹوٹ جائے گا۔